کی جگہ اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ اصل میں علم العادات پورا ایک علم ہے، اور تفسیر بیداوی کے اندر امام بیداوی نے اس کو تفصیل کے ساتھ ثابت بھی کیا ہے، احادیث طیبہ سے بھی اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ تو یہ عدد ہوتے ہیں، یعنی ہر حرف کے عدد ہوتے ہیں، با کے الگ ہیں، سین کے الگ ہیں، میم کے الگ ہیں، الف کے الگ ہیں، لام کے الگ ہیں۔ تو یہ سب کے عدد ہوتے ہیں کہ اس کے اتنے عدد ہیں، یعنی اس کے 2 ہیں، اس کے 4 ہیں، اس کے 10 ہیں، اس کے 9 ہیں، اس کے 8 ہیں۔ تو اب یہ سب کے عدد ہوتے ہیں، پھر ان کو ملایا جاتا ہے، ملا کے پھر ان کو جمع کیا جاتا ہے، جمع کر کے یہ پورا مجموعہ نکلتا ہے اس طریقے سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو عدد ہیں وہ 786 بنتے ہیں۔ 786 بٹا 92، اس کے معنی قرآن اور حدیث میں کیا ہے؟ ہندوستان اور پاکستان میں تو بہت سے معنی ہیں، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ 786 بٹا 92 قرآن و حدیث پورا کھول کے پڑھ کے دیکھ لے، کہیں نہیں لکھا ہوا، نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے 786 بٹا 92، نہ کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تو میڈ ان کراچی ہے۔ دعوت اسلامی صاحب والے بزرگ جو ہے کراچی میں بیٹھتے ہیں نا، انہی کی تقریروں میں تحریروں میں آتا ہے 786 بٹا 92۔ یہ جادوگروں کا علم ہے، یہ علم الاعداد ہے، اور اس کے اندر خیر نہیں ہے، شر ہے۔ جنہوں نے اس کو ایجاد کیا ہے وہی اس کے مختلف معانی بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز صحیح ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم گنتی کر کے اس کا نمبر بنا کے نہ دے کے جاتے۔ اصل میں کمپیوٹرائز دور ہے نا، ہر کام کمپیوٹر کے ذریعے ہو رہا ہے، آسانیاں آ رہی ہیں، تو وہ مولوی حضرات کہتے ہیں ضرور اسی اوکھے ہونا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنی لمبی ضرور پڑھنی، 786 گلموں کی۔ تو میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کی اس تعویل کو مان لیا جائے تو آپ نے بریک کیوں لگائی؟ آپ نے بریک کیوں لگائی؟ ایک کھیڈ چنگی اگے ٹورو، آگے چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تو ہو گیا 786، پوری الحمد شریف نکال لی تو وہ 7786 بن گئی، رکوع کی تسبیحات کی تو وہ 500 بن گئی، اتحیات کو جمع کیا تو 800 بن گئی۔ اب نماز شروع کرو، اللہ اکبر کی تو 50، 786، 815، 716، 420، 420 کار نوٹ اور جو نماز پوری ہوگی۔ یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلے ہیں، یہ دین کو بربادی اور ہلاکت کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ یاد کر لیجئے جو مسئلہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نہیں بتایا، بعد میں بنایا ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اکثر تعویذ نہیں دیکھے؟ تعویذوں پر بھی 786 بٹا 92، اور نیچے پورے خانوں کے اندر 2، 4، 5، 10، 25، 30، 50 وہ لکھ کے تعویذ دے کے مور مار کے 200 روپے جیبے تعویذ ہو دی جیبے۔ یہ کھانے کے ڈھونگ ہے، یہ نجومیوں کا علم ہے، یہ حرام اور بدکاری ہے، یہ شریعت کی بربادی۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے بھائی، آپ کی بھیجی ہوئی ویڈیو ہم نے سماعت کر لی۔ یہ وہابی غیر مقلد سیلفیوں کا بہت بڑا قوم کو دھوکہ دینا ہے، صرف دماغ لگایا ہے، دماغ، اور قیاس کر کر کے قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کیا ہے۔ یہ عادت جس کو علم العادات کہا جاتا ہے، تو علم العادات بھی ایک علم ہے، جیسے علم صرف، علم نحو۔ اگر علم عدد سے اتنی نفرت ہے تو علم صرف، علم نحو، یہ سب کہاں سے ثابت کرو؟ تو یہ سب بھی پڑھنا بند کر دو، جس کو پڑھ پڑھ کے تم مولوی بنتے ہو، علم صرف، علم نحو، علم حکمت وغیرہ، تو پھر اس کو کیوں پڑھتے ہو؟ نبی کے زمانے میں بھی تو علم صرف نہیں تھا، نبی کے زمانے میں بھی تو علم نحو نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سب کتابیں نہ پڑھائی تھی اور نہ صحابہ نے پڑھی تھی۔ پھر تم وہابی مولوی لوگ یہ سب کتابیں کیوں پڑھتے ہو؟ علم صرف کی، علم نحو کی، علم حکمت کی، ہاں، جس کو پڑھ پڑھ کے مولوی بنتے ہو۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ عجب سسٹم ہے کہ کہتا ہے کہ اگر علم عدد کوئی علم ہوتا، جیسے 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد نکالا جاتا ہے، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد اتنا ہوتا تو رسول کریم بتا کر کے گئے ہوتے۔ تو مجھے بتاؤ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آج جو ہم اردو میں ترجمہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ترجمہ ہے جو وہابی مولویوں نے کیا ہے اور سارے لوگ کرتے ہیں، پورے قرآن کا ترجمہ کر رکھا ہے، تو کیا نبی نے کیا تھا؟ کیا صحابی نے کیا تھا؟ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر علم عدد صحیح ہے اور بسم اللہ کا علم عدد کے اعتبار سے 786 بنتا ہے تو پورا الحمد شریف کا نکالو، پورا قل هو اللہ کا نکالو، پوری سورت کا نکالو اور نماز میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر کے جو ہے 786 کہو، پھر جو عدد نکلے الحمد کا وہ کہو، نماز ہو گئی۔ تو بے وقوف اعظم اگر یہ بات ہے تو میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ تیرے مولویوں نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب ہے سارے عالم کا، الرحمن الرحیم جو بڑا رحمان جو بڑا رحیم ہے، مالک یوم الدین جو یوم جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس طریقے سے عربی پڑھنا بند کر دو۔ تیرے مولویوں نے جو ترجمہ لکھا ہے جو نہ نبی نے لکھا نہ صحابی نے لکھا، تو اب نماز میں کھڑے ہو جاؤ اور پڑھنا شروع کر دو، اللہ اکبر، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے، نماز ہو گئی۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ بتاؤ مجھے، اور بتاؤ مجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر یہ بتا کر کے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ ترجمہ ہے جو تم نے کیا ہے اردو میں ترجمہ نبی نے کیا، اردو میں ترجمہ صحابی نے کیا، پھر تم وہابی نے کیوں کیا؟ بتاؤ، ہم جواب دو ہم۔ تو یہ ان وہابیوں کا بہت بڑا دھوکہ ہے، صرف دھوکہ۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آج جو قرآن ہم اور یہ وہابی سب لوگ پڑھتے ہیں جو بھی قرآن، اس میں زیر زبر پیش لگا ہوا، مجھے بتاؤ کہ یہ زیر زبر پیش تشدید یہ جزم وغیرہ جتنے بھی اعراب لگے ہوئے کیا نبی نے لگایا؟ کیا صحابی نے لگایا؟ مجھے وہابیوں بتاؤ نبی نے کہاں پر بتایا کہ یہاں پہ زبر ہوگا، یہاں پہ زیر ہوگا، یہاں میں پیش ہوگا، یہاں پہ جزم ہوگا، یہاں پہ مد ہوگا؟ بتاؤ۔ پھر تم ایسا قرآن کیوں پڑھتے جس میں زیر لگا ہوا ہے، جس میں زبر لگا ہوا ہے، جس میں پیش لگا ہوا ہے، جس میں جزم لگا ہوا ہے، جس میں مد لگا ہوا ہے؟ یہ کس نے لگایا؟ نبی نے؟ صحابی نے؟ تو کیا ایسا قرآن پڑھنا بند کرے گا وہابی؟ تو یہ وہابیوں کا صرف دھوکہ ہے، صرف دھوکہ، سمجھ رہے؟ جس طریقے سے قرآن کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے اسی طریقے سے علم عدد ہے، تو علم عدد کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد نکالا جاتا ہے، جیسے اردو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی نکالا جاتا ہے۔ فارسی زبان ہے، فارسی میں بھی لوگوں نے ترجمہ کیا، سمجھ رہے ہیں؟ اب کوئی وہابی کہے کہ فارسی میں ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، نبی نے نہیں کیا، صحابی نے نہیں کیا، تو بھائی نبی اور صحابی نے کیا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ اور اگر کیا ہے تو نماز میں اردو پڑھنا شروع کر دو، نماز ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قوم کو ان لوگوں کے شر سے، ان لوگوں کے فتنے سے محفوظ اور مامون